بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ امام احمد اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں معاویہ بن ابی سفیان کی فضائل کی احادیث لانے کے بعد ہم کیسا ان احادیث کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ ائمہ حدیث اپنی کتب حدیث میں جب روایتوں کو نقل کرتے ہیں تو یا تو ان احادیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے وغیرہ، یا تو کوئی حکم نہیں لگاتے ہیں، صرف سند کے ساتھ حدیث کو بیان کر دیتے ہیں۔ اگر حکم لگائیں تو جو حکم لگا رہے ہیں اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر کوئی حکم نہ لگائیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سند کے ساتھ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے، اب یہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے، کیا ہے یہ دیکھ لینا تمہارا کام ہے۔ اور محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ مشہور ہے، من اسند لک فقد احالک، جس نے تیرے لیے سند بیان کر دی تو اس نے تجھے اس سند کے حوالے کر دیا، اس سند کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور امام احمد نے بھی فضائل الصحابہ میں یہی دوسرا راستہ اختیار کیا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ سند کے ساتھ تمہارے سامنے حدیث ہے، اب تم اس کو جانچ لو۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان احادیث کو صرف پڑھ کر مان نہ لیں، بلکہ امام احمد جیسا چاہتے ہیں اس طرح ان احادیث کو جانچیں۔ اگر صحیح ہے تو صحیح مانے، حسن ہے تو حسن مانے، ضعیف ہے تو ضعیف مانے، اور اگر موضوع من گھڑت ہے تو موضوع من گھڑت مانے۔ تو آئیے ان احادیث کی اسانید کو جانچتے ہیں۔ امام احمد نے فضائل الصحابہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق 3 حدیثیں لائی ہیں۔ پہلے حدیث کی سند میں الحارث بن زیاد ہے، جس کے متعلق امام ابن عبد البر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں کہ یہ شخص مجہول ہے، یہ کون شخص ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ پہلی حدیث غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث کی سند میں شریح بن عبید روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو دعا دی۔ حالانکہ شریح بن عبید ان لوگوں میں سے ہے جو صرف تابعین سے سنے ہیں، نہ صحابہ سے سنے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں، جیسا کہ امام جرح و تعدیل امام محمد بن عوف الحمصی رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں۔ تو جو شخص صحابہ کرام سے ہی ملاقات نہیں کیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ملاقات کیا اور کب یہ حدیث کو سنا؟ لہذا یہ حدیث بھی غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ اب تیسری اور آخری حدیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں امام احمد بیان کرتے ہیں کہ جبلہ بن عطیہ یا تو مسلمہ بن مخلد سے روایت کیے ہیں یا کسی ایک آدمی سے روایت کیے ہیں۔ امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد میں بیان کرتے ہیں کہ جبلہ بن عطیہ مسلمہ بن مخلد سے حدیث سنے ہی نہیں ہیں۔ تو سند میں آتا ہے کہ یا تو مسلمہ بن مخلد سے روایت کیے ہیں اور ان سے روایت کرنا تو ثابت نہیں ہے، یا پھر کسی آدمی سے۔ اب یہ کون آدمی ہے اس کا کوئی ذکر سند میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تیسری روایت بھی غیر معتبر شمار ہو جاتی ہے۔ تو تینوں کی تینوں روایتیں غیر معتبر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام احمد بن حنبل سند کے ساتھ یہ تینوں روایتوں کو اس لیے لائے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ روایتیں کس طرح غیر معتبر ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل سے ایسی روایتیں منقول ہیں کہ آپ معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق جو فضیلت کی حدیثیں آئی ہیں ان کو غیر معتبر جانتے تھے، اور انہیں سیدنا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف ایک سازش سمجھتے تھے، جیسا کہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں امام ابن حجر العسقلانی اور اسی طرح امام ابن الجوزی اور دیگر ائمہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے ان کے فرزند نے سوال کیا کہ علی و معاویہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد کچھ دیر سر جھکا کر غور کیے، پھر اس کے بعد فرمائے کہ اس بات کو جان لو کہ علی بن ابی طالب کثیر الاعداء آدمی تھے، آپ کے بہت زیادہ دشمن تھے، تو آپ کے دشمنوں نے آپ کے اندر کوئی عیب تلاش کیا تو انہیں نہ ملنے کی صورت میں ان لوگوں نے ایسے آدمی کا رخ کیا اور اسے لے لیا جس نے آپ سے جنگ کی، بس اس کی خوب تعریفیں اور فضیلتیں بیان کرنے لگ گئے علی بن ابی طالب کی مخالفت میں اور آپ کے خلاف سازش کے طور پر۔ فَأَطْرَوْهُ كِيَادًا مِّنْهُمْ، یعنی علی بن ابی طالب کو نیچا دکھانے کے لیے
آپ کے دشمن اور آپ سے جنگ کرنے والے کی خوب فضیلتیں بیان کرنے لگ گئے۔ امام احمد کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام ابن حجر فرماتے ہیں تو اس کے ذریعے امام احمد بن حنبل نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کس طرح لوگوں نے معاویہ بن ابی سفیان کی فضائل میں احادیث گھڑے ہیں جس کی کوئی اصل اور حقیقت موجود ہی نہیں ہے، اور اکابر ائمہ حدیث کو اگر دیکھیں گے تو ان کے نزدیک معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو۔ چنانچہ امام اسحاق بن راہویہ، امام نسائی، امام حاکم، امام ابن الجوزی، امام ابن عراق الکنانی، امام ابن حجر العسقلانی، امام لغت امام فیروز آبادی، امام بدر الدین العینی الحنفی، بلکہ معاویہ بن ابی سفیان کے سب سے بڑے دفاع کرنے والے علامہ ابن تیمیہ اور امام عجلونی، یہ سارے کے سارے امام اسحاق بن راہویہ کے اس قول سے اتفاق کرتے ہیں کہ لا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل معاویہ بن ابی سفیان شیء، کہ معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت میں اللہ کے نبی سے کوئی درست روایت موجود نہیں ہے۔ اور اسحاق بن راہویہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، امام احمد کے برابر کے آدمی ہیں، بلکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اسحاق بن راہویہ کی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، جیسا کہ امام ابن حجر فتح الباری میں بیان کرتے ہیں۔ اور ابن ابی سفیان کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کیسے آ سکتی ہے جبکہ احادیث صحیحہ بخاری مسلم وغیرہ کتب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاویہ بن ابی سفیان کی مذمت میں احادیث موجود ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری میں ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار پر ترس آتا ہے، اسے ایک باغی ٹولہ قتل کر دے گا، وہ انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلاتے ہوں گے۔ تو یہ باغی ٹولہ اور جہنم کی طرف دعوت دینے والا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتفاق ائمہ و محدثین و مؤرخین و مفسرین معاویہ بن ابی سفیان کا گروہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں اللہ کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، حضور کا بددعا دینا معاویہ بن ابی سفیان کو۔ اور اسی طرح خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھا جانے والی بادشاہت آ جائے گی، جیسا کہ مسند احمد میں امام احمد سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ اور بالاتفاق 30 سال کے فوراً بعد جس کی سب سے پہلے حکومت آئی وہ معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت ہے۔ تو ایک طرف تو احادیث صحیحہ کو اگر دیکھیں گے تو ساری کی ساری احادیث صحیحہ میں صرف مذمت ہے، اور اس کے مقابل من گھڑت اور ضعیف روایتوں میں فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو علوم الحدیث اور اصول الفقہ کے قواعد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو بالاتفاق صحیح کو لے لیا جائے گا اور اس کے مقابل جو موضوع یا من گھڑت آ رہا ہے اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ بلکہ دو روایتیں اگر صحیح بھی ہوں لیکن ایک کو کوئی چھوٹے صحابی جو حضور سے کم حدیثیں سنے ہیں، حضور کی صحبت میں کم رہے ہیں، ویسے آدمی روایت کر رہے ہیں، اور دوسری حدیث بڑے صحابی حضور کی صحبت میں طویل مدت رہے ہیں، ویسے آدمی روایت کر رہے ہیں، تو بڑوں کی حدیث کو لے لیا جاتا ہے اور چھوٹوں کی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک سند میں کوئی کمزوریاں پائی جاتی ہے، دوسری سند مضبوط ہے تو مضبوط سند کو لے لیا جاتا ہے، کمزور سند کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کیا جائے گا، بخاری مسلم وغیرہ میں جو صحیح اسانید کی احادیث مذمت میں آئی ہیں انہیں قبول کیا جائے گا، اور فضیلت میں جو فضائل الصحابہ میں ٹوٹی پھوٹی اسانید کے ساتھ جو روایتیں آئی ہیں انہیں مسترد کر دیا جائے گا۔ اور یہ حدیثیں نہ صرف احادیث صحیحہ سے ٹکرا رہی ہیں بلکہ قرآن کریم سے بھی ٹکرا رہی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت بغاوت سے منع کرتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اسی طرح سورہ حجرات میں فرماتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو گروہ بغاوت کرے اس سے تم جنگ کرو۔ اور ناحق قتل کرنے پر اللہ رب العزت اپنے غضب اور اپنی لعنت کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں آتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔
جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کے جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے بڑا عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے بغاوت کرنا اور عمار بن یاسر اور حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا ناحق قتل کرنا وغیرہ جرائم قطعی طور پر معاویہ بن ابی سفیان سے ثابت ہے۔ تو اس طرح سند کے غیر معتبر ہونے کے لحاظ سے، اور اصول الحدیث اور اصول الفقہ کے قاعدوں کی روشنی میں، اور احادیث صحیحہ صریحہ سے ٹکرانے کے لحاظ سے، بلکہ قرآن کریم کے معانی کے مخالف ہونے کے لحاظ سے، ابن ابی سفیان کے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ غیر معتبر ہے۔ ان کو ماننا اہل سنت والجماعت کے قاعدوں کے لحاظ سے غلط ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔